یہ حقیقت ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، جنگ اپنے ساتھ تباہی اور بربادی لاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی دشمن کسی پرامن ملک کی سلامتی کے در پہ ہو، اور اس کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ کر حملہ آور ہو جائے، تو پھر اپنے مادر وطن کی سلامتی اور اس پر آنچ نہ آنے دینے کے لیے جنگ لازمی ہو جاتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ 1958 میں دشمن ملک نے ہمارے ملک کی امن پالیسی کو نہ جانے کیا سمجھتے ہوئے ہمارے ملک مشرقی پاکستان پر، جو اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے، اچانک رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سرحدی علاقے لکشمی پور پر قبضہ کر لیا۔ پاک افواج نے دشمن ملک کی افواج سے یہ قبضہ چھڑانے کے لیے یہ کام میجر محمد طفیل کو سونپا، جن کا شمار ایک قابل اور بہادر فوجی افسران میں ہوتا تھا۔ میجر محمد طفیل نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے نڈر ساتھیوں کے ساتھ دشمن کو گھیرا اور بالآخر ان سے اپنی پاک دھرتی کا چپا چپا دشمن سے واگزار کرا لیا۔ میجر محمد طفیل 22 جولائی 1914 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق گجر برادری سے تھا، جو بہادری میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ یہ فوج میں جانا پسند کرتے ہیں، جہاں ان کو اپنی بہادری دکھانے کے زیادہ مواقع میسر ہوتے ہیں۔ میجر طفیل نے ابتدائی تعلیم ہوشیار پور میں ہی حاصل کی، پھر جالندھر کے DAV کالج میں داخلہ لیا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ گوجر برادری فوج میں جانا پسند کرتی ہے، اسی خواب کو میجر طفیل بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے انہوں نے 1932 میں انڈین آرمی میں بحیثیت سپاہی شمولیت اختیار کی، اور ٹریننگ کے لیے انہیں ملٹری اکیڈمی ڈیرہ دھون بھیج دیا گیا۔ 1943 میں 16 ریجمنٹ پنجاب میں کمیشن حاصل کیا۔ پاکستان کے بننے کے بعد میجر طفیل نے پاک آرمی میں شمولیت اختیار کر کے یہاں سے اپنا کیریئر شروع کیا۔ پاکستان ملٹری میں بھی ان کی خدمات پنجاب ریجمنٹ میں ہی رہیں، اور اس شاندار فریضے کو انہوں نے 1947 سے 1958 یعنی اپنی شہادت تک خوبصورتی، فرض شناسی اور حوصلہ مندی سے نبھایا۔ آپ نے انڈین آرمی سے پاک آرمی جوائن کرنے کے بعد 1947 سے لے کر 1954 تک وفاقی حکومت کی زیر نگرانی صوبائی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ساتھ بحیثیت ٹرینر اور ایڈوائزر کے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ 1954 کو انہیں مستقل طور پر ایسٹ پاکستان رائفلز میں تعینات کر دیا گیا۔ ایسٹ پاکستان رائفلز بارڈر کے سیکیورٹی معاملات کو دیکھتی تھی۔ بارڈر پر ہونے والی ہر سرگرمی پر نظر رکھنا اور اس کے سدباب کے مناسب انتظام کرنا ایسٹ پاکستان رائفلز کی ذمہ داری تھی۔ میجر محمد طفیل کے فوجی کیریئر کا اہم ترین دور ایسٹ پاکستان رائفلز کے ساتھ گزرا، جہاں انہوں نے بحیثیت کمانڈنگ آفیسر اپنی خدمات انجام دیں۔ یہ ایسٹ پاکستان رائفلز کی ذمہ داریاں این بارڈر پر تھیں، گویا ان کی کمپنی اور انڈین افواج آمنے سامنے ہوا کرتی تھیں۔ بھارتی افواج اکثر سرحدی چھیڑ چھاڑ میں ملوث رہا کرتی تھیں، اور پاکستان کی جانب سے انہیں مناسب جواب دے دیا جاتا تھا۔
ایک رات اپنی طاقت کے نشے میں رات کے اندھیرے میں انڈین آرمی نے پاکستانی سرحد کے قوانین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اندر داخل ہو گئے اور ایک گاؤں لکشمی پور کو اپنے نرغے میں لے لیا اور بالآخر اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ 1957 کا ہے۔ پاک فوج نے انڈین آرمی کی اس بزدلانہ کارروائی کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے مناسب کارروائی کا فیصلہ کیا۔ اس اہم ذمہ داری کو سر انجام دینے کے لیے اعلیٰ حکام نے میجر محمد طفیل کو چنا اور انہیں تاکید کی کہ ان دشمنوں کو بھگانے کے لیے مناسب کارروائی کریں اور یہ خیال رکھیں کہ ہمارا نقصان کم سے کم ہو اور پاک دھرتی کا چپا چپا دشمن کے ناپاک چنگل سے آزاد ہو جائے۔ میجر محمد طفیل یہ حکم نامہ ملتے ہی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اپنے ماتحت افسروں اور جوان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور فیصلہ یہ ہوا کہ دشمن کو 3 اطراف سے گھیرا جائے گا۔ ایک افسر دائیں، دوسرا بائیں اور تیسرے خود محمد طفیل سامنے سے دشمن کو گھیر کر حملہ کیا جائے گا۔ حملے کے لیے 7 اگست کا دن طے ہوا۔ دن بھر خوب تیاری کی گئی اور طے شدہ حکمت عملی کے ایک ایک نقطے کو ذہن نشین کرا دیا گیا تاکہ کوئی خلا نہ رہ جائے۔ پاک فوج کا ہر افسر اور جوان دشمن سے نپٹنے کے لیے پرجوش تھا۔ جذبہ شوق شہادت سے لبریز تھا، اپنی دھرتی پہ جان نچھاور کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ وقت جیسے تھم سا گیا۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کس وقت وہ لمحہ آئے جب دشمن سے دو ہاتھ کریں۔ لیکن کمانڈر محمد طفیل نہایت پرسکون تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ جس کمپنی کی قیادت کر رہے ہیں ان کا ہر جوان جوش ایمانی سے لبریز ہے اور اپنے وطن کی سلامتی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے بے تاب ہے۔ ان جوانوں کا جذبہ مثالی ہے، جن سے ٹکرانے کی کوئی بھی حماقت نہیں کر سکتا۔ جوں جوں شام کے سائے ڈھلنے لگے، دل کی دھڑکنیں تیز تر ہونے لگیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جیسا کی تمنا ہر مومن مسلمان کرتا ہے، شوق شہادت مقصود مومن ہے، اور یہی جذبہ اسے دشمن سے ٹکرانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ رات کے آتے ہی سب افسران اور جوانوں کو سامنے کھڑا کر کے ایک بار پھر طے شدہ حکمت عملی کے ایک ایک نقطے کو دہرا دیا گیا۔ سب نے یک زبان ہو کر اور زور دے کر کہا کہ وہ سونپا گیا کام اپنی پوری جان فشانی اور شوق اور کامیابی سے انجام دیں گے۔ پلان کے مطابق ایک جماعت دائیں جانب اور دوسری بائیں جانب روانہ کر دی گئی۔ پلان یہ تھا کہ دائیں اور بائیں جانب والی جماعتیں دشمن پر فائرنگ کریں گی اور سامنے والی جماعت جس کی قیادت محمد طفیل خود کر رہے تھے، بھرپور طریقے سے دشمن پر حملہ اور گی اور انہیں پیچھے دھکیلیں گی۔ طے شدہ منصوبے کے تحت تینوں ٹکڑیاں اپنے ہدف کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ سب سے پہلے دائیں جانب والی جماعت کا سامنا دشمن کی فوج سے ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر فائر کھول دیا۔ پھر کیا تھا ہر طرف سے فائرنگ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میجر طفیل جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سامنے سے دشمن کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ وہ آگے بڑھیں اور خود 2 ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف سے دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ اس جانب جا رہے تھے جہاں سے دشمن فائرنگ کر رہا تھا۔ وہ ایک مضبوط اور محفوظ بنکر تھا۔ دونوں اطراف کی کراس فائرنگ کے دوران بنکر تک جانا کوئی آسان نہ تھا۔ دشمن خوف اور جنجلائٹ میں بے تحاشا فائرنگ کر رہا تھا۔
میجر توفیل نے اسی لمحے یہ فیصلہ کیا کہ بنکر کے پیچھے سے جا کر سب سے پہلے اس مشین گن کو خاموش کرایا جائے تو بے تحاشا فائرنگ کر رہی تھی اور ان کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی تھی۔ میجر توفیل نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کراس فائرنگ کے ہوتے ہوئے بنکر کی پشت تک پہنچ کر ہی دم لیا۔ اب بنکر 15 یا 16 گز کی دوری پر تھا۔ انہوں نے اپنے تھیلے سے ہینڈ گرینیڈ نکالا اور اس کی پن کھولی اور کھڑے ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہینڈ گرینیڈ بنکر کے اندر پھینک کر اس گن کو خاموش کرایا جائے۔ اسی لمحے ایک فائر انہیں آ کر لگا اور وہ لڑکھڑا گیا۔ مگر کمال ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گرینیڈ انہوں نے بنکر کے اندر پھینک ہی دیا۔ مشین گن جو آگ اگل رہی تھی خاموش ہو گئی، اور اسے چلانے والا جہنم واصل ہو چکا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے پاک فوج کے جوان دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ میجر توفیل شدید زخمی تھے مگر اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ ان کے جذبہ شوق شہادت اور وطن سے محبت کی وجہ سے ان 20 جوانوں کی جانیں بچیں جو اس مشین گن کی گولیوں کی زد میں تھے مگر پھر بھی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دشمن سے برسر پیکار تھے۔ میجر توفیل اور ساتھیوں کے اس دلیرانہ حملے کا یہ نتیجہ نکلا کہ دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ انڈین فوج کے 3 جوانوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس کے مقابلے میں پاک فوج کا بہت ہی کم نقصان ہوا۔ میجر توفیل شدید زخمی تھے مگر یہ بات یاد رہے، جو الفاظ انہوں نے طبی امداد کی طرف جاتے ہوئے کہے تھے، وہ ان کی علوالعزمی کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا، میں نے اپنا فرض پورا کیا، اپنے ملک کا دفاع جان لڑا کر کیا، اس طرح کہ دشمن دم دبا کر بھاگ گیا۔ میجر محمد توفیل نے اپنی جان 7 اگست کو جانے آفریقی کے سپرد کر دی۔ اس وقت ان کی عمر بمشکل 43 یا 44 برس ہوگی۔ لیکن انہوں نے نہ صرف فوج بلکہ اپنی عوام کو بتایا کہ کس طرح اپنی جان اسلام اور اپنے ملک پہ نچھاور کی جاتی ہے۔ بہادری اور شجاعت ہر کسی کے بس کا روگ نہیں، یہ خدا کی دین ہے۔ جو لوگ اس زیور سے آراستہ ہوتے ہیں، تاریخ کے اوراق ان کو اپنے اندر سمیٹنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز نشان حیدر پا کر میجر عزیز بٹی امر ہو گئے اور قیامت تک اپنے آپ کو تاریخ کا حصہ بنا لیا۔